السلام علیکم دوستو، رمضان کے شروع کے دن تھے۔ ایک پرانے دوست سے ملاقات ہوئی۔ حال چال پوچھنے کے بعد معلوم ہوا جناب نے 5 ماہ قبل ہی شادی کی ہے۔ یہ ان دوستوں میں سے ایک تھا جسے ماڈلنگ کی دنیا میں ہر حد تک جانا منظور تھا۔ وہ عیاش قسم کا خوبصورت نوجوان تھا، پردے میں ملبوس لڑکیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، اور جب بھی کبھی بات شادی کی ہوتی تو کہتا تھا کبھی بھی کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جس نے کسی یونیورسٹی میں بھی قدم رکھا ہو۔ وہ ایسا اس لیے کہتا کہ شاذ ہی کوئی لڑکی ایسی بچتی ہے جس کا لڑکیوں میں اٹھنا بیٹھنا نہ ہو۔ میں اس بات کی پر ہنستا اور کہا کرتا کہ پردہ کرنے والی لڑکیاں تمہیں زہر لگتی ہیں، گو کہ اس کی اس بات سے مجھے شدید نفرت تھی۔ جبکہ یونیورسٹی جانے والی سے شادی نہیں کرنی، سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ کنوارا رہنا ہے؟ اب جو ملاقات ہوئی تو چھیڑتے ہوئے پوچھا، بھائی صاحب بیگم صاحبہ کتنی پڑھی ہوئی؟ جواب ملا MBA۔ میں نے کہکا لگایا اور کہا، سر آپ تو پڑھی لکھی لڑکی سے شادی نہیں کرنی تھی۔ اس نے نہایت اطمینان سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یار وقت واقعی بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ جانتا ہے میں نے جس لڑکی سے شادی کی ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی سب سے کرپٹ لڑکی مانی جاتی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، بھلا کوئی کیسے ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اور پھر کیسے اتنے امتحان سے اس بات کا ذکر کر سکتا ہے؟ اس نے بات جاری رکھی، MBA کے بعد وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی اور گھر والے اس کا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ میری بیوی نے مجھے خود بتایا کہ کیسے وہ غصے میں فیس بک پر بیٹھی تو پاکستان کے ایک معروف عالم دین کے بیان میں اس کی سہیلی نے اسے ٹیگ کر رکھا تھا۔ وہ مولویوں سے ایسے ہی نفرت کرتے تھی جیسا کہ میں کیا کرتا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا، اس نے بیان سننا شروع کیا اور 3 منٹ اور 20 سیکنڈ کے کلپ نے اس کی زندگی بدل دی۔ اب مجھے اس کی بات کچھ سمجھ آنے لگی، لیکن ماضی کا خوبصورت عیاش جو کہ اب ہلکی سی داڑھی کے ساتھ بہت ہی معصوم اور پیارا لگ رہا تھا، بولے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا۔ اس کلپ کے بعد اس نے اپنی ماں سے کہا، میں آئندہ جینز اور ٹاپ نہیں پہنوں گی، مجھے آج ہی شلوار قمیض دلوائیں۔ ماں حیران تھی اور کہا، پاگلوں والی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ پر اس نے پھر کوئی تفصیل بیان نہ کی اور اپنی بات دہرائی۔ اب وہ شلوار قمیض پہننا شروع ہوئی اور روز اس عالم دین کے بیانات YouTube پر سننے لگی۔ ایک دن اس نے مکمل پردہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی والدہ نے خوب ڈانٹا، باقی بہنوں اور خالوں نے خوب مخالفت کی، لیکن وہ کہاں باز آنے والی تھی۔ اس نے پردہ شروع کیا۔ اس کی ماں روز طعنے دیا کرتی کہ آج کل ایسی لڑکیوں سے کوئی شادی نہیں کرتا، اور وہ رب کی رضا کے لیے سب برداشت کرتی رہی۔ میری بیوی نے خود بتایا کہ اس کا رشتہ 3 سال تک رکا رہا اور نہ ہونے کی وجہ میرا پردہ نہیں بلکہ میرا ماضی تھا۔ یہ وہ نکتہ تھا جو میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں، پر اس واقعہ نے بیان کرنا آسان کر دیا۔ میرا دوست بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ کہتی تھیں کہ لوگ میرا ماضی کسی صورت بھولنے کو تیار نہ تھے۔ میرا پارٹیز میں جانا، آوارہ گردی کرنا، چست لباس پہننا کسی کو نہ بھولا تھا۔ میں روز رب سے رو رو کر التجا کیا کرتی تھی، یا رب میں اس آزمائش کے سامنے بہت کمزور ہوں، اب تو خود کو بدل لیا ہے، پھر مجھے میرے ماضی کے طعنے کیوں دیے جاتے ہیں؟ یا رب اب تو میرا ماتھا تیرے سامنے جھکنے سے روشن ہے، تو لوگ میرے ماضی کی تاریکی مجھے کیوں یاد دلاتے ہیں؟ وہ خاموش ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، میں بھی لب ہلانے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ موضوع بدلنے کے لیے مسکراتے ہوئے پوچھا، او بھائی ساری باتیں چھوڑ، داڑھی کب اور کیسے؟ اب بھی ہمارے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے آنسو صاف کیے اور میری طرف دیکھ کر کہا، میں بھی اپنی بیوی ہی کی طرح بدلا تھا، کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا اور میری دنیا ہی بدل گئی۔ میں جو علماء کے خلاف بکواس کیا کرتا تھا، علماء کے پاس بیٹھنے لگا، ان سے سوالات کرنے لگا اور چست اور گھٹیا لباس والی لڑکیوں سے نفرت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک عالم کے سامنے ایسی بات کر دی تو انہوں نے فوراً کہا،
گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہیں۔ دیکھو کتنی ہی مسلمان بچیاں یہ خراب زندگی چھوڑ کر رب کی فرما برداری اختیار کر لیتی ہیں، لیکن لوگ ان کا ماضی نہیں بھولتے۔ وہ بچیاں رب سے سجدوں میں دعائیں مانگتی ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ کبھی ایسا موقع دے تو ایسی لڑکی سے فوراً نکاح کر لینا۔ اب میں بات کو کافی حد تک سمجھ چکا تھا، اسی لیے سوال کیا، تو کیا تو نے اسی لیے ایسی لڑکی سے شادی کی؟ مسرت بھرے لہجے میں کہنے لگا، ہاں الحمدللہ۔ میری والدہ نے ایسے ہی باتوں باتوں میں اس لڑکی کے خلاف گھر میں بات کہی کہ پہلے ہر جگہ منہ مارتی ہیں اور پھر شریف زادیاں بن جاتی ہیں۔ مجھے تجسس ہوا اور پوچھنے پر اس لڑکی کے متعلق علم ہوا تو مجھے عالم کی کہی بات یاد آ گئی۔ گھر والے راضی نہ ہوتے تھے، بہنوں کو سمجھایا، انہوں نے ساتھ دیا اور بہت ضد کے بعد میری اس لڑکی سے شادی ہو گئی۔ سوال کیا کہ تم لوگ خوش ہو اور گھر والوں کا رویہ کیسا ہے؟ مسکراتے ہوئے جواب ملا، میری ماں جی جہاں جاتی ہیں اس کی تعریفیں کرتی ہیں، اس نے واقعی گھر کو ایسا سنبھالا ہے کہ مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ اتنا طویل قصہ پڑھنے کا مقصد بہت واضح ہے۔ ہمارے معاشرے میں مرد کی توبہ کو تو بہت اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو داڑھی والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن توبہ کرنے والی لڑکی کو اس کے ماضی کی وجہ سے ہی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو فہم دین کی کمی کے باعث ایسا کرتا ہے، وگرنہ دین سے قربت کے باعث ہی اس لڑکے نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ یہی دین کی تعلیم ہے اور یہی علماء سکھاتے ہیں، لیکن جو قرآن کی زبان میں اندھے، گونگے اور بہرے ہیں وہ اسی طبقے پر تنقید کرتے ہیں۔